مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ اور انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور وقت بھی بہت قلیل ہے تو ہم چاہیں گے کہ اپنے جو گیسٹ ہیں اسپیشلی میں کہنا چاہوں گا کہ حاجی عالم صاحب جو ہے کہ اسلام آباد سے خاص طور پر آئیں اور یہ سماجی کارکن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئیں، اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ میسج دینا چاہیں گے سر؟ جی بس یہ رمضان کا مہینہ ہے جی، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو ہمارے فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ہم پہ جو فرض ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اپنے پڑوس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، لاچاروں کا خیال کرنا چاہیے۔ فرض تو ہمارے اوپر ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا تو یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کے ساتھ جیسی کرے۔ دیکھیں آج مسئلے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، جس وقت قانونی پیچیدگی اسی وقت شروع ہوتی ہے کہ گواہی کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ تھانے میں جا کے اگر آپ کسی کے حق کی بات کریں گے تو باہر آپ کو کوئی نہ کوئی تڑی دے گا، بات خاتون والی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں موت جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میرے اپنے خاندان میں ابھی 4 دن پہلے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ہیں، پرسوں ان کا مانسرے میں، شہزاد گلفراز صاحب بنو میں۔ تو بات یہ کہ وہ ان کا مقرر تھا، ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ اگر چاہتے اپنے ساتھ اسکواڈ لے جاتے، اپنے ساتھ اتھارٹی تھی ان کے پاس، جی بالکل، اکیلے گئے، ایک ڈرائیور بھی مارا گیا، وہ سوات کا تھا، یہ مانسرے کا تھا۔ تو بات یہ کہ اس کا ایک بچہ بڑا ہے، وہ 10 سال کا ہے، 2 چھوٹی بچیاں، جو وقت مقرر ہے وہ ہے بالکل، مگر دنیا میں جو ٹائم ہمیں ملا ہے اس میں اگر ہم کچھ اچھا کر جائیں۔ دیکھیں جی میرا ایک پڑوسی ہے، وہ مسلم ہے، ایک غیر مسلم ہے، اگر غیر مسلم بھی ہے، وہ بیمار ہے، تو کیا میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا ایز اے انسانیت؟ بالکل کرنا چاہیے۔ وہ بیمار ہے، میں اسپتال لے کے جاؤں، اس کے بچے پریشان ہیں، ان کی میرے سے جو خدمت ہو سکے، اگر میرے گھر میں کھانا پکتا ہے پہلے میں ان کو دوں گا اور بعد میں بہت خوب، بہت اچھی بات ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی، حتیٰ کہ آج کل شادیوں میں جو ہو رہا ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی میں 4 کروڑ روپے خرچ کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ اگر 4 لاکھ روپے بھی دوں گا تو 100 آدمی کو بتاؤں گا۔ یہ چیزیں ہمیں، ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں ہمیں جو چیز جو میں کر رہا ہوں تو یہ تو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ اگر وہ چیز جو میں کسی کو دیتا ہوں اللہ مجھے نہ دے تو میں کسی کو کیا دے دوں؟ بے شک بے شک، اس میں تو کوئی میں دوسری رائے یہی سب کو پیغام دوں گا کہ بھائی جو بھی اچھائی کر سکو، دیکھیں روزہ رکھو، نماز پڑھو، جو بھی حق ہے مگر اس کو سنبھال کے رکھو، وہ ضائع نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، گھر جاتے جاتے راستے میں ان سے اتنی غلطیاں جاتے جاتے ہو جاتی ہیں کہ وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔
فائدے کے بجائے وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت اچھی بات حاجی صاحب نے کہی ہے. اور میں اب مرجان سے کہوں گی کہ ایک شارٹ میسج جو آپ دینا چاہیں, اور حاجی صاحب کو انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں بھی انوائٹ کریں گے تاکہ ان سے بات ہو سکے, کیونکہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تو اس وجہ سے. تو مرجان کوئی آپ میسج دینا چاہیں, اور آپ بھی انشاءاللہ ہمیں کسی نیکسٹ پروگرام میں جوائن کیجیے گا, اور کوئی شارٹ میسج یہی ہوگا کہ جو حادثوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آپ جابس دیں, ان کو ہنر سکھا دیں. دیکھیں مچھلی کھانا تو سب کو آتا ہے, لیکن پکڑنا اگر سکھا دیں گے تو وہ بہت خوبصورت بات کی, ٹھیک ہے نا. سو ایک قرآن کی ایک آیت ہے فَبِأَعْلَىٰ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ, ٹھیک ہے نا. سو یہ چیز جو تھی نا میں نے ایسے اپنی گرہ باندھ لی تھی کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا, لیکن اور بھی رب جلیل نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے, تعلیم سے نوازا ہے, تو وہ چیز لے کے میں ساتھ چلا, اور میری کامیابی کا جو راز جو ہے وہ اللہ پہ توکل. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے مرجان نے, اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے. اور یہاں ہم ڈاکٹر صاحب سے اگر بات کرنا جی پہلے ہم میسج لے لیں, پھر ہم اینڈ پہ انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے ایک شارٹ میسج ہم چاہیں گے. کہ ابھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈٹرمنٹس کی جو ہم نے بات کی کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کسی اور پہ اگر کام نہیں کر سکتے تو اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں, بے شک اپنا اختیار اپنے اوپر ہے. تو مینلی میں کہتا ہوں کہ جو سوچ, جذبات اور آپ کے جو رویے ہے اس پہ اگر آپ کام کریں, اس پہ کیا کریں کہ اپنی سوچ کو ایک درست سمت یا پازیٹیو سمت میں لانے کی کوشش کریں, مثبت سمت میں, اور اس میں دیکھیں کہ کون سی جو ہے چیزیں ہیں جو کہ اس کے خلاف ہے آپ کی سوچ کی, اور کون سی اس کو جو ہے تقویت دے رہی ہے, تو اس کو آپ چیلنج کریں. اس سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ جانے کی طرف جو ہے نا گامزن ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کی ایموشن کی طرف یہ ہے کہ آپ ایموشنز کو سپریس نہ کریں, اس کو پہچانیں اور اس کو ایکسپریس کریں. ہم نارملی مرد معاشرے میں کہتے ہیں کہ ہم رونا جو ہے نا ہمیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں. آپ جب تک وہ ایکسپریس نہیں کریں گے آپ نہیں تو کمزور پڑ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اس طرح کی ایکسپریشن رونے کی وہ ہوتی ہے تو آپ رو سکتے ہیں, نہیں تو آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو. بیہیویئر لیول پہ آپ کی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایکسرسائز. آپ جتنے ایکسرسائز جتنے ایکٹیویٹی کریں گے, یہ وہ گاڑی ہے جس کو آپ کھڑی رکھیں گے تو خراب ہوگی, جس کو آپ چلائیں گے تو یہ ٹھیک ہے. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, کہ بالکل بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, بہت اچھا میسیج ہے. ہمیں پازیٹیو رہ کے اپنے آپ کو خود آگے بڑھانا ہے. اور یہاں میں اسپیشل تھینکس کروں گی ہمارے اسپانسرز کا, موش واشنگ پاؤڈر جو کہ جن کا ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے, اس کے ساتھ ساتھ آنیسٹ فوڈ پروڈکٹس کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی, اور اللہ والا بریانی جو ہمیں افطار پرووائڈ کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ, ایس کے استھیٹک کا بھی بہت بہت شکریہ, ہمارے تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ. اور یہاں ہم بس یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو کچھ پازیٹیو میسیج آپ تک کنوے کر سکیں, ان لوگوں کو یہاں پر لا سکیں جو آپ کو اچھی اویئرنیس دے سکیں, پازیٹیو اویئرنیس دے سکیں, کیونکہ نیگیٹیوٹیز تو بہت ہے, ہم اسے پھیلانے سے گریز کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو چیزیں آپ تک لے کر آئیں, تو اس میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. اور اب شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل بالکل, اس وقت یہ جو گھڑی ہے, یہ جو لمحہ ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیں. ہمارے ساتھ مفتی عمر وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہے. لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا جو کہ ہم ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن میں دیتے ہیں, کہ انسانیت کا جو رتبہ ہے, جو تعلق ہے, وہ تمام مذاہب سے بالا تر ہے, اس پہ تمام فرقوں سے بالا تر ہے. تو ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, نہ کہ صرف مسلمان کی کرنی ہے. تو یہ میسیج جب ہم دیں گے تو پھر ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, دنیا میں ہم ایک مثبت پیغام دے رہے ہوں گے. اور پھر دیکھیے گا کہ ہمارے اندر محبت, اطاعت اور یکجہتی پیدا ہوگی. تو چلتے ہیں دعا کی طرف کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جی مفتی صاحب دعا فرمائیے گا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من الثلج والبرد وأعوذ بك من عذاب النار یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا تعلق اپنے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کرنا یا اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما جو ہم تیری رضا حاصل کر سکیں، جو تیری جنت کے حصول کے لیے کوشش کر سکیں اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو رحمان ہے تو معاف فرما، تو رحیم ہے تو معاف فرما اے اللہ ہم تمام ایک ایک چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں تمام گناہوں کا تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.